السلام عليك يا أبا عبد الله. نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، میں آپ بزرگان کی خدمت میں خطیب کی حیثیت سے نہیں آیا، در زہرا کے نوکروں میں نام. ایک جملہ آپ کی توجہ کی خاطر کہنے لگا ہوں. سامعین محترم، جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن 1000 صف ہوگی، اور یہ 1000 صف ان لوگوں کی ہوگی جو شفاعت اہل بیت کے محتاج ہوں گے. اب جانتے ہیں ہر چیز قیامت کے دن شفاعت حسین کی، شفاعت اہل بیت کی محتاج ہوگی. آیت اللہ حبیب کاشانی فرماتے ہیں قیامت کے دن زہرا کا بیٹا اکبر کا بابا 999 صف کی اکیلا شفاعت کرے گا. باقی جو ایک صف بچے گی اس صف میں بھی اپنے اجداد کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ شفاعت میں شریک ہوگا. خداوند متعال سے دعا ہے قیامت کے دن ہم تمام کو، تمام عزاداران کو امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے منور فرمائے. سامعین محترم، جو نکتہ آج میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم مجلس برپا کرتے ہیں، یہ جو عزاداری کرتے ہیں، بانی مجلس اہتمام کرتا ہے، اس مجلس کا ہماری زندگی پر اثر کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ ایک بانی مجلس کا اہتمام کر رہا ہے، عزادار مجلس میں آ رہا ہے، یہ ہماری ظاہری زندگی، یہ دنیا کی زندگی، اس پر کیا آثار مرتب ہوتے ہیں. میں ایک اثر بتاؤں گا. نجف اشرف کے حوزہ کے ایک استاد نام صادق قاموسی، اور یہ اتنے عظیم استاد تھے، وفات پا گئے ہیں، کہ ان کے کفن پر آیت اللہ العظمی سید سعید حکیم، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. آغا سعید حکیم نے ان کے کفن پر 2 شعر لکھے تھے اور کہا تھا میں یہ شعر ان کے کفن پہ سعادت سمجھ کے لکھ رہا ہوں. آغا صادق قاموسی حوزہ کے استاد والد ان کے وفات پا گئے تھے. ایک رات سوئے، اپنے بابا عالم خواب میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں صادق بیٹا تو 3 دن کا مہمان ہے، 3 دن کے بعد تجھے موت آ جائے گی. حوزے کا استاد تھا، متدین تھا، عالم دین تھا. سوچا ان 3 دنوں میں کون سا ایسا عمل کروں خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میری آخرت سنور جائے. سوچتا رہا، سوچتے سوچتے اس نتیجے پہ پہنچا عزاداری امام حسین سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. ان 3 دنوں میں عزاداری زہرا کے بیٹے کی شفاعت حاصل کر. اب اپنے گھر والوں کو جمع کیا. سننے والے اس کے گھر والے تھے، خود مولا حسین کا ذاکر بن گیا. ایک چھوٹی سی مجلس گھر میں بپا کی.
نماز کا جب وقت ہوتا نماز پڑھتے، باقی پورا وقت امام حسین کے مصائب کو یاد کر کے روتے رہتے۔ پہلا دن گزرا، اگلی رات آئی، باپ پھر خواب میں ملے، کہا کاموسی بیٹا 2 دن کے مہمان رہ گئے ہو۔ اٹھا، نماز پڑھی، گھر والوں کو پھر جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا آؤ مل کے عزاداری کریں۔ پھر عزاداری شروع ہو گئی، پورا دن عزاداری ہوتی رہی۔ جب اگلی رات آئی، پھر باپ خواب میں ملا، کہا کاموسی بیٹا 1 دن کے مہمان ہو۔ اب پھر اس نے صبح اٹھ کے بچوں کو بٹھایا، عزاداری کرتے رہے، خود بھی روتا، بچے بھی روتے، امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کرتے روتے رہے۔ جب تیسرا دن گزرا، رات آئی، اس کو موت نہ آئی، پریشان ہو گیا، کہا بابا تو 3 دن خواب میں مل کے تاکید کر رہا تھا، 3 دن کے مہمان ہو، 2 دن کے مہمان ہو، 1 دن کے مہمان ہو، موت کیوں نہیں آئی؟ جب اگلی رات سویا تو باپ خواب میں پھر ملا، کہا بابا آپ نے تو کہا تھا مجھے موت آ جائے گی، موت تو نہیں آئی۔ کہا بیٹا تیری زندگی ختم ہو چکی تھی، لیکن جانتے ہو تمہاری زندگی کتنی بڑھ چکی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ نے تیری زندگی 30 سال بڑھا دی ہے۔ کہا اللہ نے تیری زندگی 30 سال بڑھا دی ہے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا یہ جو تم حسین پہ عزاداری کرتے رہے، یہ جو حسین پہ دریا کرتے رہے ہو، اس کے صلے میں اللہ نے تیری زندگی کو بڑھا دیا ہے۔ تو میرے عزادار دوستو، محمد وآل محمد صلوات یہ اثر میں نے صلہ رحمی میں دیکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے تو وہاں پر روایات ملتی ہیں، کسی کی زندگی ختم ہو جائے تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے اللہ 30 سال زندگی بڑھا دیتا ہے، اور یہی اثر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں ہے۔ جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہو، ذاکر بڑا ہو ذاکر چھوٹا ہو، ضرور عزاداری میں جایا کرو، اس لیے کہ ان کے آثار تمہاری زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں۔ یہ آثار کیوں نہ مرتب ہوں؟ زہرا کے بیٹے نے قربانی جو اتنی بڑی دی۔ ابھی آپ نے سنا ہے نا زہرا کا بیٹا بہن سے الوداع کیسے کر رہا تھا۔ میں آج تمہیں بیٹی سے الوداع سناتا ہوں۔ عزادارو سنو گے، جب مولا حسین خیام سے نکلنے لگے تھے، خیام کے دروازے پہ آئے، روایت کے جملے ہیں خیمے کا پردہ جناب فضا نے پکڑا ہوا تھا۔ قریب آ کے کہتے ہیں اماں فضا میں کون؟ کہا تو زہرا کا بیٹا ہے۔ کہا اماں فضا مجھے پہچانتی ہو؟ کہا حسین مجھ سے بڑھ کے تجھے کون پہچانتا ہے، میں تو تجھے اپنی گود میں کھلاتی رہی ہوں۔ کہا اماں فضا میرا حق ہے آپ پہ؟ کہا جو امام کا حق ہوتا ہے وہی حق آپ کا مجھ پہ ہے۔ کہا اماں فضا میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ اماں فضا میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ بس عزادارو حسین کا ذوالجناح چلا، اچانک ذوالجناح کے قدم رکے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ذوالجناح کیوں تھک گئے ہو؟ قسم بخدا حیوان تھا، روتے روتے سر جھکایا، اپنے سنبھوں کی طرف اشارہ کیا۔ امام حسین نے دیکھا تو معصومہ نے گھوڑے کے سنبھ کو پکڑا ہوا ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں لے کے نہ جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو میدان گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔
अज़ादारो इमाम हुसैन ज़ुलजनाह से ज़मीन पे आए, अपनी बेटी को गोद में लिया, कहा सकीना बेटा मैं आपके लिए पानी लेने जा रहा हूँ। कहा बाबा अब मुझे पानी की जरूरत नहीं है, जब से चचा अब्बास चला गया है चचा अब्बास वापस नहीं आया, बाबा मैंने पानी की आस को छोड़ दिया है। बस बाबा मैं कुछ देर के लिए आपके सीने पे सोना चाहती हूँ, हो सके तो मुझे सीने पे सुला दो। अज़ादारो उसी तरह ज़मीन करबला पे हुसैन लेट गए। सारी रात की जागी हुई सकीना को बाबा का सीना मिला। मेरे सामने वो अज़ादार जिनकी बेटियां हैं। छोटी औलाद को सोने के लिए कितनी देर लगती है, उधर बाबा का सीना मिलता है, बेटियों को नींद आ जाती है। कसम बखुदा मकातिल ने लिखा बाबा के सीने पे आई, सकीना की आंख लगी, सकीना सो गई। कुछ देर के बाद तड़प के उठी, कहा बाबा मैं नहीं रोकती, मैदान में चले जाओ। मौला ने फरमाया सकीना अभी तो रोक रही थी, अब क्यों जाने का कह रही हो? कहा बाबा अभी अभी दादी ज़हरा को ख्वाब में देखा है, दादी ज़हरा रो रो के कह रही थी सकीना मेरे हुसैन को न रोको, वो मैंने तो इसी दिन के लिए चकिया पीस पीस के पाला है। बस अज़ादारो मौला हुसैन जब चलने लगे तो एक बात कही थी जनाब सकीना ने, बाबा शाम होने वाली है, मुझे ये बताते जाइए मैं आज किसके पास सोऊंगी? कहा मेरी शहजादी आज माँ के पास हो जाना। कहा बाबा माँ के पास तो भैया अली असगर सोता है। कहा नहीं आज तरतीब बदल जाएगी, असगर मेरे पास सोएगा। असगर मेरे पास सोएगा, आपने माँ के पास सोना है। जब ये बात सुनी ना, आखिर बेटी तो हुसैन की थी, तड़प गई। कहा बाबा क्या मैं यतीम हो जाऊंगी? कहा हाँ मेरी शहजादी आप यतीम हो जाओगी। कहा बाबा यतीमों की अलामत क्या होती है? मेरी शहजादी यतीमों की पहली अलामत ये होती है उनके सरों में खाक होती है। बाबा दूसरी अलामत क्या होती है? कहा मेरी शहजादी यतीमों को तमाचे मारे जाते हैं। कहा बाबा यतीमों की तीसरी अलामत क्या है? कहा मेरी बेटी यतीमों के कानों से दुरों को खींचा जाता है। बस अज़ादारो बहुत मुश्किल था बेटी से अलविदा करना। हुसैन ने बेटी को अलविदा किया, मैदान में आए। मौला हुसैन ने यूं जंग की, मोतबर तरीन मकातिल ने लिखा जब हमला किया है मौला हुसैन ने, करबला से लेके ये नुखैला 54 किलोमीटर बनता है, यजीदी फौज यहाँ तक पहुंच गई। और मैंने बाज जुमले ये देखे हैं, यजीदी फौज के जर्नैल अपने घरों में घुस गए थे। इतना सख्त हमला किया है हुसैन ने। अचानक हाथे से गैबी की आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। अज़ादारों मैंने बाज जुमले ये पढ़े हैं। एक और आवाज आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। अज़ादारों तीसरा जुमला सुनोगे। अचानक इमाम हुसैन के सामने नाना मोहम्मद आया, माँ ज़हरा आई, बाबा अली आया, भाई हसन आया। जब सामने आए तो सब ने कहा हुसैन जल्दी आओ तेरी ज़ियारत के मुश्ताक हैं। बस अज़ादारों मौला हुसैन ने तलवार मियां में डाली। जो दुश्मन दूर खड़े थे कसम बखुदा ये समझा हुसैन थक गया है, हुसैन जख्मी निढाल हो गया है। अब जो भाग चुके थे अज़ादारों जमा हो गए, किसी
نے مولا حسین کو پتھر مارا، کسی نے مولا حسین کو تیر مارا، کسی نے مولا حسین کو نیزہ مارا۔ ازاداروں سنو گے، جو سادات بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان پڑھ رہا ہوں، سنو گے؟ امام محمد باقر فرماتے ہیں قتل جدی بالسیف والسنان والحجارت والاخشاب والعصا۔ کہا میرا دادا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا، میرے دادا حسین کو تلوار سے مارا گیا، میرے دادا کو تیروں سے مارا گیا، میرے بابا کو پتھروں سے مارا گیا، میرے بابا کو لکڑیوں سے مارا گیا، میرے بابا کو عصا سے مارا گیا۔ بس عزادارو مولا حسین نے جب تلوار نیام میں ڈالی، ایک پتھر پیشانی میں لگا، خون آنکھوں پہ آ رہا تھا، اچانک ایک تیر سر میں لگا۔ آیت اللہ حبیب کا شانی کہتے ہیں یہ تیر امام حسین سامنے سے نہ نکال سکے، پیشانی میں لگا ہوا تیر زہرا کے بیٹے سر کے پیچھے سے نکالا، مولا حسین کا سر پھٹ گیا۔ ازاداروں یہی تیر نکال رہے تھے، 3 لوگوں والا تیر زہرا کے بیٹے کے سینے میں لگا، تیر کا لگنا تھا، زہرا کے بیٹے کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ازاداروں جھکے، پیچھے سے تیر نکالنے لگے، ازاداروں تیر نہیں نکلا۔ حسین نے پھر کوشش کی، اب تیر کے اوپر حسین کا دل بھی آ رہا تھا، حسین کے دل کے ٹکڑے بھی تیر کے اوپر موجود تھے، ابھی حسین سنبھلے نہیں تھے۔ ادھر ایک نیزہ لگا، کندھوں کے درمیان نیزے کا لگنا تھا، صالح بن وہب نے پہلو میں نیزہ مارا۔ اب عزاداروں گھوڑے پہ کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ اب یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے دیکھ لو، میں معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں۔ برچھیوں والے کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا نا حسین کبھی دائیں آ رہا ہے، کبھی بائیں آ رہا ہے، قسم خدا کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، حسین ادھر آتا برچھیوں پہ سنبھال لیتے، حسین ادھر آتا حسین کو برچھیوں پہ سنبھال لیتے۔ کافی دیر کے بعد کبھی حسین اس طرف برچھیوں پہ، کبھی حسین اس طرف برچھیوں پہ، قسم خدا بڑی دیر کے بعد جب حسین زمین پہ آئے تو زمین پہ آ گیا، نہیں علامہ محمد بن محمد مقدس زنجانی فرماتے ہیں باقی الحسین مقبوبا علی السحاب، وہ 3 گھنٹے امام حسین تیروں پر معلق رہے۔ عزادار حسین نہ زمین پہ تھے، نہ گھوڑے کی زین پہ تھے، حسین کا بدن تیروں پہ موجود تھا۔ عزاداروں کے مقام امام زمانہ کربلا میں دیکھتے ہو شیخ حروی کے جملے ہیں، کہا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ زہرا کا بیٹا زمین پہ آیا۔ امام زمانہ فرماتے تھے ہاں ہونا ساکت جلدی کہا یہ وہ جگہ ہے اور جہاں پہ میرا دادا حسین دین سے زمین پہ آیا۔ عزادارو راوی نے سوال کیا مولا اگر یہ مولا حسین کے دین سے گرنے کی جگہ ہے، مقتل گاہ تو بہت دور ہے، زہرا کا بیٹا جہاں کیسے پہنچا؟ اللہ اکبر سنو گے، عزادار مولا حسین کھڑے ہوتے، نیزہ لگتا، زمین پہ گر جاتے، یقوم تارتن ویقف اخرى، کبھی زہرا کا بیٹا اٹھتا پھر زمین پہ گر جاتا۔ عزادارو اب مولا حسین اپنی مقتل گاہ پہنچے، اب جناب زینب سلام اللہ علیہا سر زینبیہ پہ آنے لگی۔ عزادارو بیٹی تھی نا، بابا کو پیاری تھی، بیٹیوں کو بابا عزیز ہوتا ہے، کہا کرتی اماں میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی، مجھے بابا کی یاد تڑپا رہی ہے، بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔
अज़ादारों बाबा को मिलने के लिए खैमा से निकली। अब जब तिल्ले ज़ैनबिया पे अली की बेटी पहुंची, कहा फूफी अम्मा मुझे इजाजत दो, मैं बाबा का आखिरी सलाम करना चाहती हूँ। कहा जाओ मेरी बेटी। अज़ादारों एक मंजर पे देखा, दुश्मन के सिपाही देख रहे थे, जनाब सकीना दौड़ते आ रही थी। जब देखा बाबा के जिस्म में तीर पैवस्त हैं, कभी बाबा के सामने आती है, कभी बाबा की दाएं तरफ आती है, कभी बाएं तरफ आती है। हुसैन ने पूछा सकीना इस वक्त क्यों आई हो? कहा बाबा ले तज़व्वद मिनके, ज़ियारत करने आई हूँ। बाबा तेरी ज़ियारत कर पा रही थी, बाबा तुझे गले लगाना चाहती हूँ, आओ मेरी सकीना बाबा के गले लग जा। कहा बाबा क्या करूं, तीरों की लंबाई ज्यादा है, मेरे बाजू छोटे हैं। कहा अच्छा सकीना मैं तेरे लिए जगह बनाता हूँ। अज़ादारो ज़हरा का जख्मी बेटा, अकबर का प्यासा बेटा, अज़ादारो अकबर का प्यासा बाबा अब तीर निकालने लगा है। पहला तीर सीने से निकाला, रवायत के जुमले हैं गोश्त आया, दूसरा तीर निकाला, गोश्त आया। हुसैन तीर निकाल रहा है, गोश्त आ रहा है। जब तीर निकल गए, कहा मेरी बेटी बाबा को गले लगा ले। अज़ादारो जनाब सकीना आगे बढ़ी, बाबा के गले में बाजू डाले, कभी बाबा का दाया रुखसार, कभी बाया रुखसार, कभी जख्मी पेशानी। जब बेटी ने जी भर के बोसे ले लिए, अब बारी थी बाप की। अज़ादारों जिनकी बेटियां हैं वो जानते हैं बाप बेटियों को कैसे प्यार करता है। आप भी जब घर जाते हैं बेटियों के रुखसार चूमते हैं ना, बस अज़ादारों मौला हुसैन ने भी पहले बेटी का दाया रुखसार चूमा, फिर बाया रुखसार चूमा, फिर बेटी के बाल चूमे, फिर बेटियों के हाथों को चूमा। जब बेटी के हाथ चूम लिए, आमतौर पर बाप बेटियों से ऐसे प्यार करता है। खुदा तुम्हारा ये गिरिया कबूल करे। आमतौर पर बाप बेटी से इतना प्यार करता है, मगर इमाम हुसैन ने बेटी से दो प्यार अलग किए हैं। जानते हो वो कौन से थे? कभी बेटी के दाएं कान को हुसैन छूता है, कभी बेटी के बाएं कान को छूता है। अज़ादारों अभी हुसैन बेटी से प्यार कर रहा था, शिमर की आवाज आई, हुसैन ये कौन है? कहा सकीना मेरी बेटी है। कहा अब सकीना को तू भेजेगा या मैं भेजूं? कहा कमीना हया कर। कहा नहीं हुसैन तुझे भेजना पड़ेगा। मौला हुसैन ने फरमाया सकीना चली जाओ। जनाबे सकीना ने बाबा का सीना छोड़ा, चंद कदम चली थी, वापस आ गई। कहा बाबा मैं चली जाऊंगी, आपके कातिल की गवाही कौन देगा? बस अज़ादारों अब ज़हरा का बेटा था, बेटी देख रही थी। क्या करो, अगर बाप पे जुल्म हो रहा हो तो मस्तूरात न देखें, और फिर अगर मस्तूरात में बेटियां हों, अल्लाह किसी बेटी को ये मंजर न दिखाए वो बाप को ज़िबा होते देखे। अज़ादारों ये हुसैन की सकीना की किस्मत थी। अज़ादारों ने क्या किया जानते हो? अज़ादारों अब मैं सख्त जुमले पढ़ने लगा हूँ, मुझे मुआफ करना। मौसूआ तारीख इमाम हुसैन के जुमले हैं। यूं ही आया, कहा शिमर मैं प्यासा हूँ, मुझे एक घूंट पानी का पिला दो। अज़ादारों सुनोगे शिमर ने क्या किया? राफा साहू बेरे जलाई
آپ کاشی کہتے ہیں لاب سنالن بالحدید، زمین نے لوہے کا جوتا پہنا ہوا تھا، بس اداداروں پہلی ضرب میں چلنا تھا، ضرب نہ چل سکی۔ مولا حسین نے فرمایا کمینہ اس گلے پہ ضرب چلے گی، وہ جس گلے کو میرا نانا محمد چوما کرتا تھا، بس عزادارو مجھے معاف کرنا۔ اپنی خنجر چل رہے تھے، آخری روایت پڑھنے لگا ہوں، زہرا کے بیٹے کی مظلومیت بیان کرنے لگا ہوں۔ عزادارو جانتے ہو نا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے دادا حسین کو آسا سے مارا گیا۔ جانتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مفتی جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، ان میں سے 400 مفتی کربلا میں موجود تھا۔ آیت اللہ حبیب کا شانی کہتے ہیں قسم بخدا ان ملعونوں نے نہ تلوار سے جنگ کی، نہ نیزے سے جنگ کی، نہ پتھر مارا، ان کے پاس آسا تھے، زہرا کا بیٹا تھا۔ یہ 400 مفتی زہرا کے بیٹے کو مار رہا تھا، ادھر سے شمر ضرب چلا رہا تھا۔ عزادارو امام حسین کے گلے پہ ضرب نہ چلی۔ مولا نے فرمایا کمینہ اس گلے پہ کیسے ضرب چلے جسے نانا چوما کرتا تھا؟ کہا حسین میں پسے گردن ذبح کروں گا۔ عزادارو اب ضربیں چلا رہا ہے، پہلی ضرب چلی، دوسری چلی، جناب آدم چلے، تیسری چلی، جناب نوح چلے، بس عزادارو سنو گے اب یما زہرا بچ گئی یا نانا محمد بچ گیا؟ کبھی جھولی میں ماں زہرا لیتی ہے، کبھی نانا محمد لیتا ہے۔ زمین پوچھتا تھا شمر کیا کمال کیا ہے، کبھی نہ تجھے کیا پتا جب میں ذبح کر رہا تھا نانا محمد کی گود میں میں نے حسین کو ذبح